سوال کا جواب دینے سے پہلے میں بات کروں گا فیس بک پر اور انسٹاگرام پر ہمارے بہت سے جو ساتھی ہیں دین الہی کے مختلف چیپٹرز لگا رہے ہیں روزانہ، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ چند ایک ہی لوگ ہیں۔ کوئی فرق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تعداد کام کرنے والوں کی زیادہ ہو۔ تمام لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ سب لوگ لگائیں بھی، اور جن کو بولنا آتا ہے وہ کوئی پیراگراف لے لیں، کوئی چیپٹر لے لیں اور وہ بتائیں، اس کو سمجھائیں لوگوں کو، سرکار نے یہ بات یہاں فرمائی ہے۔ اس کو ایک پروجیکٹ بنا لیں، جو سرکار کی کتاب سے کچھ لیں، پھر اس کے ریفرنسز قرآن و حدیث سے ڈال کے اس کو بیان کریں۔ وہ صرف لگا دیں گے، اگر آپ لوگوں کے پاس کہاں اتنا وقت ہے کہ پڑھیں، لگا دیں لیکن بولیں۔ اب یہاں جو ہماری خواتین بیٹھی ہیں، ان میں سے صرف میں نے انترا کی پوسٹ دیکھی ہے، باقی تو کسی کی نہیں دیکھی۔ اسی طرح مردوں میں بھی کوئی نہیں لگا رہا۔ اس سے فرق پڑے گا، تھوڑا سا ٹائم نکال لینا یار، سب لوگ کریں نا۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں، جیسے دلی والے وہاں پر ہیں، 2-3 وہ کر رہے ہیں، ممبئی سے ہو رہا ہے، ٹورانٹو والے بھی کر رہے ہیں، امریکہ سے بھی ہو رہا ہے، انگلینڈ سے نہیں ہو رہا۔ حالانکہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، سارے پڑھے لکھے ہی، جاہل کون ہے آپ؟ اتنا وقت دنیا میں لگاتے ہیں تو 5-10 منٹ یہ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ لگائیں۔ کیرلا والے کتنی محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی لگائیں یار۔ یہ اخلاق لگاتا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں نا ان لوگوں کی۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ فیس بک چیک ہی نہ کرتے ہو روزانہ، انسٹاگرام فیس بک کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس ارادے سے نہ کریں کہ بھئی میری بات میرے کو کون سنے گا۔ ایک ہی طرح کا کانٹینٹ جب ہزاروں لوگوں میں جا رہا ہوگا تو اس کو جو ہے نا، ایک ہی طرح کا کانٹینٹ ہے نا، تو اگر وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لکھ رہے ہیں تو وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ اس پر توجہ دیں یار، صرف سنتے رہیں، مشن کا کام کرو 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 کرو، وہ کرے کوئی بھی نہیں، تو پھر تو وہ فسق ہو گیا نا۔ اب وہ تو زمانہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں بھائی جاؤ باہر لیفلیٹ بانٹ کے آ جاؤ، وہ تو نہیں ہے، گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے 5-10 منٹ کی تو بات ہے۔ کیا خیال ہے، پھر کریں گے؟ اس کی ابتدا یہاں سے آپ بھی کر لیتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی فیس بک کھول کے لکھے کہ میں سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی، میں سرکار گوھر شاہی کے مرتبہ مہدی پہ ایمان لاتا ہوں۔ صرف ایک جملہ یہ لکھ دیں سب اپنی فیس بک پہ، ابھی جو جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں اندر ہیش ٹیگ لگا لیں، آئی فالو گوھر شاہی۔ ہیش ٹیگ کا پتہ ہے نا آپ کو، وہ 2 کراس والے ڈنڈے لگا کے پھر لکھیں آئی فالو گوھر شاہی۔ کیا کہتے ہیں اس نشان کو؟ شاید ہیش ٹیگ ہی بولتے ہیں۔
ابھی جواب دیتے ہیں فرحان بھائی آپ کا. میں 2-2.5 ہزار بندہ محفل میں 2-2.5 ہزار آئی ڈی بیٹھے ہوتے. ایک بدعت پیدا کرو، جیسے سنی جو ہے اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، اذان کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں. تم بھی محفل سے پہلے کچھ لگاؤ فیس بک پہ، محفل کے بعد کچھ لگاؤ. صحیح ہے نا؟ محفل کے بعد لگانا تو آسان ہے. کوئی بھی خاص بات جو ہوگی محفل میں جو سنی، آپ اس کو بمبارڈمنٹ کر دیں تاکہ وہ بات پھر کبھی بھولے نہ آپ کو، انٹرنیٹ پہ گردش کرتی رہے. اب تم سب لوگوں کے پاس تھوڑا 5-10 منٹ تو ہے نا؟ کیوں بھائی، کیوں نا؟ 5 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ. یہ جو ہماری نئی پودے جیسے یہ نوفل ہے، ندا ہے، سارے بچے ہیں، یہ 5-10 منٹ ہی دے دیں. کچھ بھی نہ ہو تو سرکار کی تصویر ایک کیپشن لگا کے لگا دیں، زیادہ سے زیادہ گردش میں آئیں گے نا سرکار کی تصاویر. اچھا، اس کے ساتھ ایک بڑی سیریس بات اور بھی کرنی ہے مجھے سب لوگوں سے. میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے استدعا کرتا ہوں کہ کچھ سرکار کی تصاویر بڑی نجی نوعیت کی ہوتی ہیں، جس میں سرکار اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بنیان پہنا ہوا ہے. وہ تصویریں انٹرنیٹ پہ نہ لگائیں، خدا کا واسطہ ہے. یہ صحیح نہیں ہے نا یار. اتنا کامن سینس تو ہونا چاہیے. وہ جو پبلک کی تصاویر ہوتی ہیں وہ لگائیں. اب وہ لوگوں نے لے لی ہیں تصویریں جو سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں اور پھر انہوں نے انٹرنیٹ پہ لگا دی. تم اپنی تصویریں لگاؤ گے بنیان پہن کے گھر میں بیٹھے ہو، تو وہ سرکار کی کیوں لگا رہے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے نا. یہ احساس ہونا چاہیے خود ہی لوگوں کو یار. اس کے علاوہ ایک اور بھی بات کہنی ہے. بہت سے لوگ سرکار کی تصاویر کو کسی سافٹ ویئر کے ذریعے چینج کرتے ہیں، اس میں پھر فیض نہیں رہے گا. سرکار کی تصاویر کو کسی سافٹ ویئر کے وجہ کے ذریعے چینج نہ کریں، اس میں مختلف فلٹر نہ لگائیں. یہ میرے نزدیک گستاخی ہے. اس میں چینج وینج نہ کریں، جیسی تصویر مبارک ہے ویسی رہنے دیں پلیز، ہے نا. حالانکہ یہ بات جو ہے نا امجد بھائی کو کہنی چاہیے تھی، یہ پریزیڈنٹ ہے. نہیں، وہ بنیان والی تصویر ہے. تصویر ہو گئی یا رخسار ریاض والی تصویر ہے، کیونکہ وہ یعنی جو پبلک نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہی تصویریں ہی تو وائرل ہونی چاہیے نا. اب کوئی جو ہے وہ بنیان میں لگا رہا ہے، کوئی وہ تو نجی تصاویر ہے نا سرکار کی، یا پھر کوئی جو ہے اس کو ڈیجیٹلی کراپ کر رہا ہے، وہ بھی غلط ہے. پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کر رہا ہے، یا اس کے اندر فلٹر ڈال رہا ہے، یا چہرہ مبارک کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کر رہا ہے. سرکار کا جو وجود مبارک ہے اس کے اوپر کوئی چینجز نہ لائیں تصویر میں. اب جیسے یہ کرسی ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا میرے نزدیک جی. لیکن جو سرکار کا وجود مبارک ہے اس کو ڈیجیٹلی جو ہے نا اس کو موڈیفائی نہ کریں، ورنہ پھر اس میں سے فیض ختم ہو جائے گا. وہ بہت سے تصویریں ایسی ہیں وہ
بالکل نیلی نیلی تصویر ہو گئی ہے. جی بالکل، لوگوں نے جو ہے وہ ایک ایسی بھی تصویر بنائی ہے جس میں سارے کالے کپڑے کر دیے. ہاں وہ بھی دیکھی میں. سرکار نے کبھی کالا ہاں رنگ پہنا ہی نہیں. نہیں وہ صحیح نہیں ہے یار. یہ لکھ کے بھی باقاعدہ لگا دو. جی جی ضرور، کیوں نہیں. یہ سامنے 2-4 مرتبہ ایسا واقعہ پیش بھی آیا، سرکار کو ناگوار گزری یہ بات، اچھا اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا تصاویر کے حوالے سے. ایک مرتبہ میں نام نہیں لوں گا، کوئی شخص ہیپی برتھ ڈے جشن ریاض جو موقع ہے سرکار کا، اس پر سرکار کی بارگاہ میں گفٹ پیش کر رہے تھے کوئی لوگ. تو ایک صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو جب دوں گا جب صبح کا ٹائم ہوگا، جب سرکار بیٹھتے ہیں نا وہاں پر. ان کا یہ تھا کہ سب کے سامنے میں پیش کروں گا اور ذرا لوگ دیکھیں گے، ہوتا ہے نا. ورنہ تحفے تو پیش کر دیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. خیر وہ سب کے سامنے ہی انہوں نے کر دیا، اچھا ہوا، ہم سب کے لیے بہت اچھا موقع تھا. وہ بڑا سجا بجا کے مٹھائیوں کے ساتھ ہر چیز، ایک بہت بڑا فریم پیک کیا ہوا تھا. تو سرکار کو انہوں نے کہا کہ سرکار اس کو ابھی کھولیں، اور سرکار نے کہا کہ تم کھولو. کاٹ دیا اس کا ریبن وغیرہ. تو جب وہ کھولا تو سرکار کی تصویر مبارک تھی، لیکن وہ پینٹر سے پینٹنگ کروا کے بنوائی تھی. بڑی انہوں نے خرچہ کیا ہوگا یا بڑا انہوں نے دل سے کیا تھا سب کچھ. لیکن حیرت یہ ہوئی کہ سرکار نے جب وہ تصویر مبارک کے اوپر سے پردہ ہٹایا، کاغذ وغیرہ ہٹائے، تو سرکار نے بالکل سنجیدگی سے یہ پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے. اتنا دکھ ہوا کہ استغفر. سرکار وہ لمحہ بتا نہیں سکتا کہ اتنا پریشانی ہو گئی. بہت سنجیدگی سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں. وہ کہتے رہے کہ جی. سرکار نے بولا یار یہ ہم تو ہیں ہی نہیں. ایک یہ واقعہ ہوا، اس وقت بھی یہ فرمایا. اس کے بعد ایک مرد کے موقع پہ سرکار میں معافی چاہتا ہوں، دل آزاری کر رہا ہوں شاید آپ کی بھی، نہیں لیکن میں لوگوں کی نصیحت کے لیے موقع دے بالکل بولنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. احساس ہو جائے شاید. ہاں آپ مجھے معاف کیجیے گا سرکار. 2-4 موقع ایسے آئے کہ جہاں سرکار تشریف لے گئے مشن کے لیے. ابو دھابی میں بھی ایسا موقع آیا، اچھا خوشی میں محبت میں وہاں کے ساتھیوں نے مل کے، جس طرح بھی بہت بڑا سائز کا جیسے ہوتا ہے پینافلیکس، ہاں وہ بنوایا سرکار کی نشست گاہ کے لیے. پورا چھت تک جو ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک قداور. قداور، بہت بڑا چہرہ مبارک. وہاں پر بھی جب سرکار تشریف لائے تو جیسے ہی روم میں تشریف لائے، پھر وہاں تو کچھ اس وقت نہیں فرمایا، لیکن جب سب لوگ چلے گئے اور صرف چند لوگ رہ گئے تو اس وقت بھی یہ نصیحت فرمائی کہ ٹھیک ہے محبت سے بنایا ہے. وہ بھی پینٹنگ سے بنوایا ہوا تھا جیسے کسی اچھا وہ بھی پینٹنگ تھا. اوریجنل نہیں تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ بات تفصیل سے بیان فرمائی کہ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بال بھی نہ ہو نا ہمارا، غائب ہو جائے ایک بال، تو ہم نہیں ہوتے پھر. تو یہ لفظ میں بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ سرکار نے اپنے لبھائے مبارک سے جب یہ لفظ کہا، جو ہمارا عکس ہوتا ہے تصویر کا وہ ہم ہی ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا جلوہ جثہ ہوتا ہے. لیکن اگر تم ہاتھ سے بنواؤ گے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا ڈیجیٹل فیسلٹی سے اگر کوئی موڈیفیکیشن کرتا ہے یا کسی سافٹ ویئر کی مدد سے آپ اس کو بہت اپنے طور پہ بہتر کر رہے ہیں. جیسے ہاں آپ تو چاہ رہے ہیں کہ اور بھی شارپ کر دوں تصویر ہاں ہاں اچھی لگے، لیکن اس بات کی نزاکت سرکار کی تصویروں کے ساتھ نہ کریں، نہ ہی سیدی آپ کی تصویروں کے ساتھ کوئی ایسا کرے. کیونکہ جو ایسی ہستیاں ہیں ان کے لیے سرکار نے فرمایا ان کے قول میں یعنی آواز میں ایک ایک جملے میں نور ہوتا ہے. اگر ان کے الفاظ کو بھی میں تصحیح کر کے کچھ بدلوں گا تو فیض ختم ہو جائے گا. اسی طرح ان کی تصویر کو بھی میں اگر ذرا سی بھی ہلکی سی بھی بدلوں گا تو اس میں فیض نہیں ہوگا. تو خدا را اپنی محبت کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کی محبت آپ کے جذبات کو، لیکن جو سیدی نے نصیحت فرمائی ہے اس کو سب لوگ جو ہیں سنجیدگی سے لے لیجئے. جو سیدی اور سرکار کی تصویر مبارک اوریجنل جس صورت میں ہیں، جس حال میں ہیں، اسی میں فیض ہے، اسی کو رہنے دیں برائے مہربانی. بہت بہت شکریہ. بہت شاہی
ایک تو ہماری بہن ہے جرمنی سے، وہ روزانہ فارسی زبان میں پوسٹ لگاتی ہیں. کیا نام ہے؟ فروزان جو ہے روزانہ لگاتی ہیں. فیس بک پہ جو لوگ لگا رہے ہیں، میں ہر بندے کی پوسٹ روزانہ شیئر کرتا ہوں فیس بک پہ، جو لگا رہے ہیں. لیکن چند ہی لوگ، اب بھی یہی دیکھ لیں 2000 سے زیادہ آئی ڈی ہیں، تو کتنے لوگ ہوں گے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک آئی ڈی پہ ایک ہی آدمی بیٹھا ہو، ہے نا؟ تو اب 4-5 ہزار آدمی روزانہ بیٹھ کے سن رہے ہیں. اگر 4-5 ہزار آدمی اس محفل کے بارے میں، محفل کے دوران یا محفل کے آغاز میں 5,000 لوگ سرکار کے بارے میں فیس بک پہ روزانہ پوسٹ لکھ رہے ہیں، تو کتنا فرق آئے گا؟ بھائی ہاتھ کے ہاتھ محفل کے دوران ہی کوئی نہ کوئی پوسٹ لگا دیں. آپ کون سے 24 گھنٹے یعنی پورے 2.5 گھنٹے کان لگا کے سن رہے ہیں؟ وقفہ بھی تو ہوتا ہے نا. روزانہ محفل کے دوران یا محفل کے بعد یا پہلے لگا دیں تو بوسٹ ہوگا نا. جتنا زیادہ تذکرہ ہوگا سوشل میڈیا پر، اتنا زیادہ وہ بوسٹ ملے گی. ہیش ٹیگ وغیرہ لگائیں. اچھا، اسی طرح انسٹاگرام ہے اور ٹویٹر ہے، ٹویٹر پہ لگائیں. یہ ٹک ٹاک وغیرہ پر جو ہے نا سارے چھچورے لوگ ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ. اب وہاں چھچورے لوگ ہی آتے ہیں، وہ سنجیدہ مزاج ہوتے نہیں ہیں. وہ لوگ، وہ تو ننگی عورتوں کو ناچتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں. اس پہ آپ کو روحانی پوسٹ لگائیں گے تو اگر کسی نے دیکھ بھی لی تو کوئی چھچورا ہی ہوگا جس نے دیکھی ہوگی. یہ جو ٹویٹر وغیرہ ہے اس پر لگائیں، انسٹاگرام پہ لگائیں، فیس بک پہ لگائیں. ویسے بھی تو لوگ جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں نا، وہ یوٹیوب کے شارٹس جو آتے ہیں انہیں میں لگاتار اسکرول کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اسکرول کرتے رہتے ہیں، دیکھتے. انسٹاگرام کا بھی یہی حال ہے، اسکرول کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ کوئی پوسٹ آپ نے فیس بک پہ دیکھ لی، فرض کیا جیسے آپ نے جو ہے وہ آئی فون کے بارے میں دیکھ لیا. اب آئی فون سے ریلیٹڈ جو بھی ہوں گی وہ آتی رہیں گی آپ کی فیڈ میں، ہے نا. تو اب اگر آپ سرکار کے بارے میں لگاتے رہیں گے، کسی نے ایک دفعہ ٹک کر لی تو اس کے آتے رہیں گے. پھر کوئی نہ کوئی پوسٹ ضرور لگائیں. 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، صبح شام دوپہر، ہے نا، تو کم سے کم 3 دفعہ پوسٹ بھی لگائیں. مگر مشن کا فائدہ مقصود ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا نا. ابھی آپ کہہ دیں کریں گے اور پھر نہیں کریں گے تو پھر اچھا نہیں ہے نا، دل ٹوٹے گا. تو پلیز کرو یار. ہیں ابھی لگایا سب نے، ابھی جو میں نے کہا تھا. تم لوگوں کے سب کے فیس بک پہ اکاؤنٹ ہیں، سب کے انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ ہے. ہاں، انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر تو لگاؤ. حافظ فرید کا نہیں دیکھا میں نے. حافظ فرید اسنیپ چیٹ یوز کرتے ہیں تو لایا کرو نا. اور ٹویٹر پر بھی، ٹویٹر کا بھی کھول لو. وہ خالد بھائی ٹویٹر پہ مجھے بلاتے رہتے ہیں بار بار، لیکن میں جاتا نہیں ہوں. اپنے لوگ زیادہ ہوں تو پھر جو ہے نا وہ دب جاتے ہیں مخالفین. اپنے لوگ اگر اکا دکا ہی ہو نا تو پھر وہ بدتمیزی بہت کرتے ہیں.
اگر تم کو معلوم ہی نہیں ٹویٹر کیا ہے، تو میں ٹویٹر پہ لائیو اگر بول رہا ہوں، کیسے آؤ گے تم؟ تو سب لوگ ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بناؤ، کیونکہ آج کل جو ٹرینڈ ہے نا، وہ لوگ جس طرح ہم لائیو کر رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، اس طرح لوگ اسپیس، جو ٹویٹر کا اسپیس ہے نا، اس کے اوپر لائیو گفتگو ہوتی ہے. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ بلکہ میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے نا ٹویٹر کے اوپر کوئی گروپ بنا کے اسپیس بناؤ، اسپیس بنا کے کوئی نہ کوئی رات کی جو آج گفتگو ہوئی ہے، کل اس کو اسپیس پہ جا کے ڈسکس کرو. جب تم اسپیس پہ ہوگے، ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں کوئی نیا آدمی آگے ٹکرائے گا. یہ مشن کی سے جو ہے نا بڑی بہتری ہوگی. اسی طرح خواتین وہ بھی بنا لیں.